الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله مولانا العظيم وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک طرح کے کھانے کے اوپر فادع لنا ربک بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض اس میں سے جس کو زمین اگاتی ہے من بقلہا اس کے ساگ میں سے وقثائہا اور اس کی ککڑی وفومہا اور اس کے گیہوں وعدسہا اور اس کی دال وبصلہا اور اس کی پیاز قال انہوں نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو بہتر ہے بالذی هو خیر جو ادنا ہے اس چیز سے جو بہتر ہے اہبطوا مصرا تم اتر جاؤ کسی شہر کے اندر فإن لکم ما سألتم بس بے شک تمہارے لیے وہ چیز ہے جس کو تم نے مانگا ہے وضربت علیہم الذلۃ اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت والمسکنۃ اور محتاجگی وباءوا بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کو لے کر ذالک بأنہم یہ اس وجہ سے ہوا کہ کانوا یکفرون وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کے احکامات کا ویقتلون النبیین بغیر الحق اور وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق طور پر ذالک بما عصوا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد تجاوزی کرتے تھے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کی سرکشی اور بغاوت کو بیان کیا ہے، ان کی ہر درمی کو بیان کیا ہے۔ ابھی تک جو بیان ہوا وہ بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات ہو رہے تھے ان انعامات اور ان احسانات کو ان کو یاد دلایا جا رہا تھا کہ ایک طرف اللہ کی طرف سے برسنے والے انعامات کو دیکھیں اور دوسری طرف ان کی سرکشی کو دیکھیں کہ کیسی ضدی اور
سرکش اور باغی قوم تھی کہ پھر بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور یہ سرکشی اور یہ بغاوت کیوں پیدا ہوئی ان میں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ یعنی جو بنی اسرائیل تھے، یہ فرعون کی غلامی کے اندر ایک لمبا زمانہ انہوں نے گزارا تھا، غلام تھے وہ تو۔ اب ایک غلامی ایک ایسی مصیبت ہے کہ اگر جب کسی قوم کے گلے کے اندر پڑ جائے تو بہت ساری کمزوریاں اس قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اس قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، سوچ بگڑ جاتی ہے، تصور بدل جاتے ہیں، ہر چیز کے اندر چینجز آ جاتی ہے اگر غلامی کا طوق کسی قوم کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ علامہ اقبال نے ایک عجیب شعر کہا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی بدل دیتی ہے قوم کی ضمیروں کو۔ اس طریقے سے کچھ اشعار ہیں جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جب کسی قوم کے گلے میں غلامی کی زنجیر ڈال دی جائے تو وہ قوم پھر جو پہلے بری تھی جو چیز اور جس کو برائی تصور کیا جاتا تھا، تو غلامی کی وجہ سے سوچ ایسی بدلتی ہے کہ اسی برائی کو وہ قوم اچھا سمجھنے لگتی ہے، اندر کے دل اور ذہن بدل جاتے ہیں جو غلام ہوتا ہے وہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو غلام بن جاتی ہے جو قوم، ان کے ذہنوں پر تو ان کا قبضہ نہیں رہتا، حتیٰ کہ ان کے جسموں پر بھی ان کا بس نہیں چلا کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ایک لمبے زمانے تک فرعون کی غلامی کے اندر رہی، اور اس غلامی نے اس قوم کے ذہن کے اوپر اتنا اثر کیا اور اس طریقے سے وہ غلامی کی زنجیر میں جکڑی رہی کہ آزادی ملنے کے بعد، طرح طرح کے اللہ کی طرف سے انعامات ملنے کے بعد بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی اس قوم کے بگڑے ہوئے اخلاق جو تھے وہ سدھرے نہیں، اکثر ہو کے۔ یہ اثر غلامی کا تھا۔ تو یہ اتنی بڑی یعنی کہ مصیبت ہے۔ تو اللہ کے انعامات ہے ایک طرف اور ایک طرف ان کی سرکشی ہے۔ بس اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 61 کے اندر بیان کیا ہے۔ ابھی تک انعامات گنوائے جا رہے تھے، اب ان کی سرکشی کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے سرکش بن چکی تھی۔ پوری قوم نہیں، اکثر ایسے تھے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بھی تھے، لیکن بات ان کی نہیں ہے۔ جو سرکش تھے، جو باغی تھے، جو ضدی تھے، جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، بات ان کی چل رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب ان کی سرکشیوں کو دیکھتے جائے کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ، یعنی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا موسیٰ کہہ کر، حالانکہ وہ قوم جانتی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اور پیغمبر کو اور رسول کو نام لے کر پکارنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ لیکن اس کے اندر سرکشی ایسی بری ہوئی تھی کہ وہ ادب نام چیز کو سمجھتی ہی نہیں تھی، اس لیے اس کے بس ہر درمی کے اندر ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اے کلیم اللہ کہہ کر پکارنے کے بجائے نام لے کر ہی پکارتی ہے۔ یہی اس کی سرکشی ظاہر ہوتی ہے۔ لن نصبر، آگے کیا کہا پھر اس جملے کے اندر بھی اس قوم کی ضد ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہم ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، یعنی لمبے زمانے تک اس قوم نے من اور سلوا کو کھایا، اللہ تعالیٰ نے بہترین قسم کے غذا کا ان کے لیے انتظام کیا، غیبی نظام اللہ نے چلایا، پینے کے لیے پانی کا نظام اللہ نے ان کو دیا۔ ابھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں تھیں، ایک لمبے زمانے تک جب اس چیز کو کھایا تو
تو وہ لوگ اکتا گئے، تو اکتا گئے اس کی بنا پر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کا کھانا روز کا روز مزہ نہیں آتی ہم کو، تو ہم صبر نہیں کریں گے، اس پر تو کچھ اور چاہیے، ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اگر اس قوم کو ایک کھانے سے اگر یہ قوم اکتا گئی تھی تو اس کا طریقہ کار تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبر، ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں تیرا عاجز، ناتواں، بے کس اور بے بس بندہ ہو، تو میرے اندر صبر اور تحمل کی صلاحیت پیدا فرما۔ ایک جملہ یہ ہے کہ صبر اور تحمل کی طاقت پیدا فرما۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے؟ یہ نہیں کہہ رہے، یہ تو کہتے صبر کریں گے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر تو کر سکتے ہیں لیکن ضد پر اڑے ہوئے کہ نہیں کریں گے۔ لن نصبر علی طعام واحد، تو یہاں بھی ان کی سرکشی ظاہر ہو رہی ہے۔ فادع لنا ربک، ایک کھانا کھانے میں ہم کو وہ ٹیسٹ نہیں ملتا، اب چٹپٹا کھانا ہے، لہذا کیا کریے کہ فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے نہیں۔ اب اس کے اندر بھی ان کی بغاوت کی نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، فادع لنا ربک، حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ فادع لنا ربنا، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کیجئے۔ جس طریقے سے رب موسیٰ کے ہے وہ رب تمہارے بھی ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، تو آپ کی یہ بات بتاتی ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ تمہارا رب تو ہے ہی نہیں۔ فادع لنا ربک، کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، تو اس میں بھی اس کی سرکشی ظاہر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے عناد کو دیکھیے، اس کی ضد کو دیکھیے، اس کی ہٹ درمی کو دیکھیے، ایک ایک لفظ سے اس قوم کے اندر جو بغاوت اور سرکشی بری ہوئی تھی وہ نکل رہی ہے۔ اب کیا دعا کیجئے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، دعا بھی کی، درخواست بھی کی، تو کیسی چیز کی گئی کہ ہمارے لیے زمین کی ترکاریاں نکالے اللہ، ہے نا بھائی، جیسے کہ پیاز ہے، لہسن ہے، دال ہے، اب یہ چیزیں کھانے کو جی چاہتا ہے۔ حالانکہ ایک طرف ہے من اور سلوہ، اور ایک طرف ان کی طرف سے یہ پیشکش، ذرا دیکھیں تو صحیح من اور سلوہ کتنی اعلیٰ غذا ہے جو بغیر محنت کے اللہ نے عطا فرمائی ہے، بغیر مشقت کے مل رہی ہے، اور اس کے اوپر حساب بھی نہیں ہے، جس طریقے سے اس غذا کو استعمال کرنا چاہے تو کھائے۔ تو ایسی لذیذ غذا جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی من اور سلوہ کی شکل میں، جس کے اوپر نہ محنت ہے نہ مشقت ہے، اس کے اوپر نہ حساب کتاب ہے، اب اس عمدہ غذا کو چھوڑ کر موسیٰ سے درخواست بھی کرتے ہیں، تو کیسی چیز کی درخواست کرتے ہیں کہ پیاز، لہسن، دال، اب ایسی چیز کی درخواست کرتے ہیں جس کا من اور سلوہ کے مقابلے کے اندر کوئی ویلیوشن نظر نہیں آتی۔ اور لہسن اور پیاز، وفوم یہاں کا ایک ترجمہ لہسن کا بھی ہوتا ہے اور ایک ترجمہ گیہوں کا بھی ہوتا ہے، تو اگر لہسن اور پیاز ترجمہ کرے اس کا تو یعنی کہ وبصلیہا، پیاز، تو یہ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں سے تو منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف من اور سلوہ والی غذا دیکھیے اور ایک طرف یہ پیاز دیکھیے، لہسن دیکھیے کہ اس کے اندر تو بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا استعمال نہیں کرتے تھے کھانے میں، کیونکہ آپ کے پاس فرشتے وہی لے کر آیا کرتے تھے، لہذا یہ چیز نفرت یعنی کہ منہ میں جب بدبو پیدا کرتی ہے تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کو کھایا بھی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ کوئی اگر اس چیز کو کھائے تو ایسے ہی بدبو والا منہ لے کر مسجد کے اندر بھی نہ آئے، اس کو صاف کر کے آئے۔ اب دیکھیے ایک طرف یہ غذائیں ہیں جس کی درخواست لے کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یہ لوگ پہنچے ہیں کہ جہاں پر اس غذا کے کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور ایک غذا وہ ہے من اور سلوہ کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ جسمانی قوت تو عطا فرماتے ہیں، روحانی شفا بھی اس میں رکھی ہے اللہ نے۔
روحانی شفا بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اب ایسی پیشکش لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یعنی کہ بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، ان کو کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ارے بے وقوفو، احمق ہو چکے ہو، تم نادان بن چکے ہو، اچھی چیز ہاتھ میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کر بری چیز کا مطالبہ کرنے آئے ہو، یعنی اس سے جو گھٹیا ہے وہ مانگنے آئے ہو۔ اللہ سے تمہارے لیے یہ دعا میں نہیں کروں گا، تم تو کیسی گھٹیا چیز کی دعا کروانے کے لیے آئے ہو، تم جانو تمہارا کام جانے، اللہ نے بڑی عمدہ غذا عطا فرمائی، من اور سلوہ۔ اتستبدلون الذی هو ادنی، جو ادنا ہے جو چیز اس کو مانگنے آئے ہو، هو خیر، جو بہتر ہے اس کو چھوڑ کر۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو اگر گھر بیٹھے ہے نا آرام سے بیٹھ کر بہترین غذا اللہ کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ ناشکری آئے گی کہ نہیں آئے گی بھائی؟ یہی چیز ان کے اندر آئی تھی۔ دیکھو یہ سرکشی، بہترین غذا کھانے کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا، اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جاتی، لیکن یہ کیا قدر کرتے؟ ان کے اندر عناد اور ہر درمی اور ضد اور بغاوت اور سرکشی اس طریقے سے بھر چکی تھی کہ شکر کی بجائے ناشکری کے اوپر اتر گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ درخواست میں رب کے دربار میں پیش نہیں کروں گا، لیکن بار بار اصرار کرتے رہے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ حضرت موسیٰ کے واسطے سے ان کی قوم تک پیغام پہنچایا کہ ان بیوقوفوں کو کہہ دیجئے موسیٰ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاوے کسی شہر کے اندر اور اس شہر میں جا کر پھر کھیتی کرے، بیج بوے، آپ پاشی کرے، ہے نا، کاشتکاری کرے، تو ان کو دال بھی ملے گی، لہسن بھی ملے گا، گیہوں بھی ملیں گے، ترکاریاں بھی ملے گی، پیاز بھی ملے گی، ساری چیزیں ملے گی، جاؤ۔ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تو جاؤ محنت کرو، تھکو۔ اب دیکھیے، اب اس کے پیچھے محنت بھی ہے، تھکنا بھی ہے، مشقت ہے، لیکن پھر بھی بڑی عجیب قوم ہے کہ اس نے اس کی درخواست کر دی۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے موسیٰ کہ پھر تم نے جو مانگا ہے وہ اللہ زمین سے نکالے گا، جاؤ کوشش کرو۔ یہ ان کی سرکشی تھی، یہ ان کی بغاوت تھی، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر کیا اثر ہوا؟ اللہ فرماتے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اس قوم کے اوپر اللہ نے ذلت مسلط کر دی، محتاجگی مسلط کر دی۔ یہ یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ جو ہمیشہ ذلیل بھی رہے گی اور ہمیشہ محتاجوں کی طرف فقیر ہی نظر آئے گی۔ ذلت اس طریقے سے کہ بذات خود وہ کسی حکومت پر قبضہ نہیں کر سکے گی، یعنی اس کی سلطنت قائم نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب سلطنت نہ ہو تو دوسروں کی محکوم بن کر رہے گی، تو دوسروں کا محکوم بننا، دوسروں کی ماتحتی میں رہنا، یہ بھی تو ذلت ہے۔ تو یہ ذلت اللہ نے ان کے اوپر ڈال دی، اور محتاجگی کہ یہودی قوم کے اندر مال کے حرص اور لالچ اس طریقے سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اگر یہودی مالدار بھی ہوگا تو اس کا ظاہر اس طریقے سے بنائے گا کہ فقیر ہے تاکہ حکومتی ٹیکسز سے بچ سکے۔ علماء نے فرمایا کہ محتاجگی کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ یہودیوں میں اگر کوئی مال نظر آتا ہے تو وہ تو چند ہی لوگوں کے پاس ہے، ورنہ اکثریت ان کی ایسی ہی ہے، زیادہ تر یہ لوگ ایسے ہی ہیں، امیر نہیں ہے وہ لوگ۔ تو یہ محتاجگی کہاں سے آئی ان کے اوپر؟ یہ ذلت کہاں سے آئی ان کے اوپر؟ یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے گویا کہ ان کے اوپر ٹھپا مار دیا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی یوں کہے کہ جیسے ایک مثال دے دوں، موجودہ حکومت اسرائیلی حکومت، ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ بھئی قرآن نے تو کہہ دیا کہ اس کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی جائے گی، اب یہ تو اس کو حکومت مل گئی، ہاں اب تو خود ہی سلطنت چلاتا ہے، اب کہاں سے ذلیل ہوگا؟
تو اللہ نے اس کا جواب جو ہے قرآن میں ہی دے دیا ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ نے فرمایا ہاں یہ ذلت اور مسکنت سے بچ سکتے اس کے دو راستے ہیں، یا تو اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی رسی کو تھام لے وے، یعنی ایمان قبول کر دے وے اور مسلمانوں کی طرح مسلمان بن کر جیے، تو ان کے اوپر جو ذلت اور مسکنت کا سکہ لگا ہوا ہے اللہ اس کو ہٹا دیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ قوم تو اس کے قریب آئے گی نہیں، تو دوسرا راستہ کیا؟ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں کی پناہ پکڑ لے گئے، تو لوگوں کی پناہ میں آنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کو کچھ ایسا امن مل جائے اور وہ دنیاوی ذلت سے بچ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر دیا صلح کا، ہم آپ کی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم بغاوت نہیں کریں گے، ہم صلح کرنا چاہتے یا پھر امن کا معاہدہ، بس اس طریقے سے کوئی معاہدہ قائم ہوا، تب یہ لوگ اسلامی حکومت کے اندر یا مملکت کے اندر رہیں گے، لیکن ذمیوں کی طرح جزیہ ادا کریں گے، ٹیکس ادا کریں گے، رہیں گے۔ یہ عارضی طور پر ذلت سے بچ گئے کہ ان کو پھر مسلمانوں کے ساتھ میں اچھا ان کا برتاؤ کیا جائے گا، تو عارضی طور پر ذلت سے بچ گئے۔ یا اگر کبھی ان کو سلطنت مل گئی تو یہودیت اتنی بری چیز ہے کہ خود بذات خود اپنے طاقت کے اوپر اور اپنے بل بوتے کے اوپر یہودی کبھی اپنی سلطنت کو قائم نہیں کر سکتا۔ جہاں اس کی سلطنت قائم ہے وہاں اس کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ اور برطانیہ جیسے بڑے بڑے دشمن بھی اس کے پیچھے موجود ہیں، تو اس کی اپنی سلطنت تھوڑی ہے، یہ تو سلطنت میں بیٹھ کر بھی غلامی ہی تو ہے۔ اگر اس کا ہاتھ ہٹ جائے تو اس کے اتنا پھر لمبی چوڑی حکومت اس کی باقی نہیں رہے گی۔ یہ جو ٹکا ہوا ہے وہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک کے پشت پناہی کی وجہ سے ٹکا ہوا ہے۔ جہاں ان ممالک نے ہاتھ اٹھا دیا تو پھر زیادہ ٹکاؤ اس کے اندر رہے گا ہی نہیں، لہذا یہ اپنے ٹکنے کے اندر ان ممالک کا محتاج ہے، تو ایک طرح کی محکومیت تو ہو گئی ہے، حکومت میں بھی تو غلامی جیسا ہو گیا کہ بھئی اس کا سہارا ہے اس کو جینے کے لیے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ موجودہ اگر اسرائیلی حکومت قائم ہے تو ان کو تو سلطنت مل گئی، نہیں، یہ سلطنت نہیں کہیں گے، یہ دوسرے کے سہارے جی رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دو شرطوں کے ساتھ وہ ذلت اور مسکنت سے بچیں گے، یا تو اللہ کے اوپر ایمان لے آئے یا تو پھر اس طریقے سے حکومتوں کی پشت پناہی لے لے تو وہ بچ جائیں گے۔ تو بس یہی شکل ہے، یہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ پھر اللہ کا غضب ان کے اوپر ہمیشہ ہی پھر برستا رہے گا۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ یعنی ان کے اوپر اللہ نے ذلت کیوں ڈالی، محتاجگی کیوں ڈالی؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر چند خرابیاں تھیں۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایک خرابی تو یہ تھی کہ وہ اللہ کے احکام کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو ٹھکراتے تھے، اور اللہ کے احکامات کو ٹھکرانا، اللہ کی آیتوں کو انکار کرنا، یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت برسنے کا سبب ہے۔ لہذا ایک بیماری تو ان کے اندر یہ تھی، تورات کے احکام کو ٹھکرایا۔ بھائی کہا نہیں کہ بھائی نر اللہ جہرتن، جب تک کھلے عام نہیں دیکھیں گے ہم اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے، یہی تو کہا تھا جو آگے آیا تھا، کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، تو تورات کے احکام کو انہوں نے ٹھکرایا۔ تو اللہ کی آیتوں کو ٹھکرانا، اللہ کے احکامات کو ٹھکرانا، یہ اللہ کی طرف سے لعنت کے برسنے کا سبب ہے۔ ایک کام تو یہ خرابی تھی۔ دوسری خرابی کیا تھی؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہودی قوم اتنی نالائق قوم ہے اور ایسی ذلیل قوم ہے اور فطرت اور نیچر کی اتنی گری ہوئی قوم ہے کہ اس قوم نے کئی نبیوں کو قتل کیا ہے، ایک نبی کو نہیں، کئی انبیاء کو قتل کیا ہے ناحق طریقے سے، کئی انبیاء کو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے،
حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی نبیوں کو اپنے اپنے موجودہ یعنی کہ زمانے میں جیسے انبیاء آتے رہے تو ان کی شرارتیں یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں کہ انہوں نے تو انبیاء جیسی عظیم ہستیوں پر بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، انبیاء جیسے عظیم یعنی کہ پاکیزہ روحوں کے اوپر بھی انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ایسی پاکیزہ روحوں کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ اس بادشاہ نے سوچا مختصر سنا دوں کہ وہ اپنی بھانجی سے نکاح کروں۔ ظاہر سی بات ہے بھانجی سے نکاح تو اس شریعت میں بھی صحیح نہیں تھا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مسئلہ بتانے کے لیے گئے بادشاہ کو۔ اس کی بھانجی خوبصورت تھی کہ تو کیسا بادشاہ ہے، تو اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو بادشاہ نے سوچا، اس نے کہا کہ ارے بادشاہ میں ہوں کہ تو ہے؟ کہ بھئی بادشاہ تو ہے، تو پھر آپ مجھے حکم سنائیں گے کہ بادشاہ تو ہے، یہ حکم جو سنا رہا وہ تیرا نہیں ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے، تجھے سمجھ میں آئے تو مان، ورنہ اللہ کی پکڑ آئے گی۔ بس اس نتیجے کے اندر بادشاہ نے جنون میں آ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا کہ میری حکومت میں آپ نے میرے سامنے زبان درازی کی تھی۔ تو یہ ایسے نالائق قوم ہے، فطرت اور نیچر کی بگڑی ہوئی بد اخلاق قوم ہے، آج بھی اس کے کام میں ایسے ہیں، آج بھی ایسے کام ہیں، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کی سازش میں وہ لوگ تھے۔ آپ کو جو زہر دیا گیا تھا وہ کون تھی زہر دینے والی عورت؟ یہودی عورت تو تھی۔ تو یہ اس قوم کے کرتوت ہر زمانے میں یہی رہے ہیں، یہ کبھی اس قوم کی فطرت اور نیچر کبھی نہیں بدلے گا۔ بچھو چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ اپنے گھر میں پالیے، اپنا رزق کھلائیے، اس کا زہر کبھی نہیں جائے گا۔ سانپ کو اپنے گھر کے اندر بٹھا کر دودھ پلائیے، سانپ کا زہر کبھی نہیں جائے گا۔ بس اسی طریقے سے یہ قوم ہے، یہ زہریلی قوم ہے، فطرت کی خراب قوم ہے، ہمیشہ بگڑی ہوئی رہے گی۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب کل قیامت میں اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو، یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو، یا تو اس نے نبی کو قتل کیا یا نبی نے اس کو قتل کیا۔ تو یہ دو شخص ایسے ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ نبی کے ہاتھ سے مارا جانا یہ بھی گویا کہ اس کے عذاب کی زیادتی کا سبب بنے گا، اور کسی کا نبی کو مار دینا، قتل کر دینا، یہ اس کے اندر عذاب کی زیادتی کا سبب بنے گا۔ امیہ بن خلف کے بارے میں سنا ہے نا واقعہ؟ وہ حضور سے کہا کرتا تھا ایک گھوڑا پالا ہے، بہت کچھ کھلاتا پلاتا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کروں گا اس کے اوپر، ہاں بہت بڑا دشمن رسول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ ہم ہی نمٹا لیں گے تجھ سے تم۔ بس یہ جملہ کہا تھا حضور نے، غزوہ احد کے موقع پر تلاش کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آتا ہوا دیکھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نمٹا دے، دور سے کہ نہیں آنے دو۔ وہ قریب آیا، کسی صحابی کے ہاتھ میں سے نیزہ لیا، ذرا سا یوں کر دیا، بات ختم ہو گئی، لڑکتا ہوا گر گیا۔ تھوڑی سی خراش آئی، معمولی سی خراش کی وجہ سے اس کو تکلیف اتنی ہو رہی تھی کہ لکھا ہے علماء نے کہ اس کے چلانے کی آواز بیل کی طرح ہو چکی تھی۔ یہ اس کا عذاب تھا۔ ابو سفیان جو اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے کہا ارے شرم نہیں آتی ہے تجھے، معمولی سی خراش کے اوپر چلاتا ہے جانوروں کی طرح؟ تو کیا کہا تھا اس نے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے مارا کس نے ہے؟ اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اگر حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب مر جائیں گے۔ ہاں، تو انبیاء کو قتل کرنا یہ بھی عذاب کے اندر زیادتی کا سبب ہے، اور انبیاء نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے عذاب کی زیادتی کا سبب ہے، یہ نمونہ ہے۔ تو ان کا جرم تھا یہ دوسرا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ تیسرا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا، اور کیا؟ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کے احکام کو توڑتے تھے،
اللہ کے احکام کے ساتھ میں بغاوت کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور کیا کرتے تھے کہ اتنا ہی نہیں، لوگوں کے حقوق بھی ضائع کرتے تھے۔ عصوا وَكَانُوا، عصوا کہتے ہیں حقوق اللہ کو ضائع کرنا، اور یعتدون کہتے ہیں حقوق العباد کو ضائع کرنا۔ اب دیکھیے اتنی ساری خرابیاں اس قوم کے اندر ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، نبیوں کی شان میں گستاخی ہے، ان کے اوپر ہاتھ درازیاں ہیں، حقوق اللہ کو ضائع کرنا ہے، حقوق العباد کو ضائع کرنا۔ ایسی سرکشی اس قوم کے اندر بھری ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت کا ایسا ٹھپا لگا دیا کہ ہمیشہ کے لیے اسی لعنت کے اندر یہ قوم جیتی رہے گی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے، کوئی توبہ کرے، ایمان اور عمل صالح کے اوپر آ جائے، تو اللہ کی طرف سے لگے ہوئے یہ ذلت اور مسکنت کے ٹھپے اللہ مٹا دے گا، ان کے جرموں کو اللہ ختم کر دے گا، لیکن شرط یہی رہے گی کہ اسی نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا میرے بھائیو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق کرنا، اس طریقے سے نبیوں کے شان میں گستاخی کرنا، اللہ کے احکامات کو توڑنا اور حقوق العباد کو ضائع کرنا، یہ اتنے بڑے بڑے جرم ہے کہ ان جرموں کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظر سے گر جایا کرتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔